نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے متارکت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، بعض دفعہ خاتون اور مرد بیٹھ کے یہی کہہ دیں کہ ہم نے متارکہ کیا، تو متارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق بائن کے ہی حکم میں ہوتا ہے، صرف نکاح کے حکم کو خود بخود اٹھا دینا، یعنی نہ تو قاضی کے پاس جایا جائے نہ ہی کسی اور فورم پہ جایا جائے، بس بیٹھ کے دونوں طے کر لیں کہ جی ہم نے اب نکاح کا جو حکم تھا نا اس کو اٹھا دیا، تو اس کو متارکت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب اس میں جو اس کے بعد کے پیش آمدہ مسائل ہیں، میں جو بات کر رہی تھی کہ عورت ان کے اوپر بعض دفعہ نہیں سوچتی۔ آپ دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں بیوہ عورت کی تو پھر کسی حد تک ہمدردی کا ایلیمنٹ شامل ہے، لیکن متعلقہ خواتین جو ہیں وہ نکاح کے بغیر کس طرح سے اس سوسائٹی کے اندر، چاہے ان کا قصور ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا ڈائلیما کیا ہے کہ جس عورت کا طلاق ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں کہ یہی بس کے نہیں آئی، اسی میں کوئی قصور ہوگا، یہ اسی نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کو چلایا نہیں، اس رشتے کو چلایا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مردوں کو بھی سننا پڑتا ہے، تیرے ہی کام خراب ہوتا ہے، لیکن اس جو ہے مرد کے پاس پھر بھی دوسری شادی، تیسری، چوتھی شادی کی بھی آپشن موجود ہے، اور وہ 70 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے لیے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ایک ینگ لڑکی کو بھی طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے پھر رشتوں کا خاندان کے اندر، حالانکہ ان کو سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا مارا گیا، اس کو کتنا اس کے حقوق سلب کیے گئے، اس کی کتنی زندگی مشکل تھی، اس کے باوجود اس کی دوسری شادی کا جو ہے وہ سلسلہ کار اس کو نہیں پروان چڑھایا جاتا۔ یہاں پر مفتی صاحب ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ابھی جو بات کر رہی تھی عورتوں کو گھروں میں مارا جاتا ہے اور وہ اتنی پریشان ہوتی، تنگ ہوتی ہیں، اسی طرح 10 سال 15 سال وہ گزارتی ہیں۔ تو میں اس کے ہسبینڈ کو بھی کہیں ایسا موقع بنے، جو شوہر ہیں ان کو بھی میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، تو آپ اسے تفویض طلاق دے دیں اگر وہ جانا چاہتی ہے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا تھا، اور قرآن پاک میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ دنیاوی زندگی چاہتی ہیں اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ آؤ، میں آپ کو اچھے تحفے دے کر رخصت کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تفویض طلاق کا یہاں سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار دے رہے ہیں تو اگر بیویاں تنگ ہے، جانا چاہتی ہے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ، ان کو اتنا زبردستی مارا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا کہنا حافظ صاحب، اگر طلاق کا حق تفویض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب اس کا مس یوز ہوتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، مرد و خواتین کو، تو ان کی عین فطرت کے مطابق پیدا فرمایا، اور جس کو جو حق عطا فرمایا وہ بھی اس کے برداشت کے مطابق عطا فرمایا ہے۔ اگر خاتون کو اختیار دے دیا جائے، جس طرح کی ابھی بات ہو رہی تھی، تو بعض دفعہ خواتین اس کو بڑا مس یوز کرتی ہیں، اور بات پہ اس حوالے سے بات کرنا جی میرے پاس اختیار ہے، میں تو جو مرضی کر سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو حاکمیت عطا فرمائی ہے نا، اسی میں عافیت ہے۔ حق کے طلاق تفویض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مس یوز نہ ہو تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا مصعب، یہ جو ایک مرتبہ کہہ دیا جائے، اگر کسی نے ایک مرتبہ اپنی مرد نے خاتون کو، بیوی کو یہ کہا ہے کہ طلاق، اور دوسری مرتبہ بھی کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد کتنے وقت کے لیے اس کو رجوع، کتنے وقت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو اس پہ بات ہوئی ہے کہ اگر مرد ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے تو عدت کے اندر، اب دیکھا جائے گا، خاتون کا لحاظ کیا جائے گا کہ اگر عدت کے اندر اس نے دوسری طلاق بھی دے دی تب بھی نافذ ہو جائے گی، لیکن اگر عدت کے اندر ہی تیسری دے دی تو تیسری بھی نافذ ہو جائے گی۔ تو ایک طلاق کے ساتھ اگر وہ اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے، میں یہاں پہ طلاق کی اقسام بیان کر دوں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ جہاں پر ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، تو فرمایا کہ طلاق کی 3 اقسام ہے بنیادی طور پر۔ ایک ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، اور تیسری ہے طلاق بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کسی خاتون کو رخصت کرنا، طلاق حسن جو ہے وہ بھی اسی کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر بری طلاق۔ جو طلاق احسن ہے وہ یہی ہے کہ مرد اپنی خاتون کو ایسے ایام کے اندر طلاق دے، ایسے طہر کے اندر طلاق دے، پاکی کے ایام کے اندر، کہ جن ایام کے اندر اس نے حق زوجیت ادا اچھا مصعب، ایک سوال قطع کلامی کے بعد، دیکھیں بنیادی طور پر جو چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں جس سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مخصوص دورانیہ ہے،
ٹھیک ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین اکٹھی؟ جی عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھانے، اگر آپ سمجھا پائیں کہ کیا کیا اس میں اس کے مدارج ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اور یہ کیسے میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو طلاق احسن ہے نا، طلاق احسن کہ مرد اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس طہر کے اندر اس نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، ایک طلاق دے کے اس خاتون کو چھوڑ دے. اب اس کے 3 حیض گزریں گے یا بالفرض اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی تو وہ اس مرد سے علیحدہ ہوگی، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. دوسری جو قسم ہے طلاق حسن، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد نے اس طہر میں ہی طلاق دی، اس کے بعد 1 مہینہ گزرا یا 1 حیض گزرا تو اس نے دوسری طلاق دے دی، اب تیسرا حیض گزرا تو اس نے تیسری طلاق دے دی. ادھر سے خاتون کی عدت بھی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ مکمل طور پہ مرد اس کے نکاح سے نکل گئی، خاتون آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے. جو تیسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے طلاق بدعی، ان 2 طریقوں کے علاوہ مرد نے اگر کسی طریقے سے بھی طلاق دی تو اس کو طلاق بدعی کہا جائے گا. طلاق احسن کے اندر مرد گناہ گار نہیں ہے، لیکن طلاق بدعی کے اندر مرد گناہ گار ہوگا کیونکہ اس نے شریعت کے دائرہ کار سے ہٹ کر طلاق دی ہے. اس لیے جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے تو ان 2 طریقوں کو استعمال کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر استعمال کریں گے تو مرد گناہ گار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے بھی ہوگا، اور اس کو بروز قیامت عذاب کا سامنا بھی. عذاب کا. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں اشفاق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اشفاق صاحب. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی عورت کو 2 طلاقیں دے دی ہیں اکٹھی، تو عورت گھر چلے گی یا بیوی، تو وہ کتنی دیر میں رجوع کرے گی؟ 1 مہینے میں، 2 میں؟ اگر نہیں کرتی تو تیسری طلاق آٹومیٹک خود ہی ہو جائے گی کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی اشفاق صاحب. جی دیکھیں، یہ بالکل عوام کے اندر مسئلہ مشہور ہے کہ طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے. کبھی بھی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی. خاتون کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے الا یہ کہ مرد نے اس کو اختیار دیا ہو. مرد کے پاس اختیار ہے یہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 اگر دی ہوئی ہیں اس کے بعد کا کیا طریقہ کار؟ اس کے بعد کا یہی ہے کہ وہ 2 طلاقیں عدت گزرنے کے بعد بائن ہو جائیں گی، 2 طلاقوں کے ساتھ ہی نکاح ختم ہو جائے گا. اگر بالفرض یہ عدت گزرنے کے بعد یا کبھی 5-10 سال کے بعد بھی دوبارہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو صرف یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں 1 طلاق کا حق باقی ہوگا، 2 پہلے واقع ہو چکی ہیں. یاد رکھیں کہ ایک نکاح کے بعد مرد کے پاس مکمل 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے. اگر اس نے ایک حق استعمال کر لیا 1 طلاق کا اور عدت گزر گئی، اسی طرح اگر اس نے دوسری طلاق کا حق بھی استعمال کر لیا، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد یہ دونوں طلاقیں واقع ہو گئیں، دوبارہ اگر یہ نکاح کرتے ہیں تو اب صرف 1 طلاق کا حق باقی ہوگا. اور اس کے علاوہ واضح رہے کہ طلاق دینا یہ کوئی جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام ہے، اس سے بہرحال بچنا ہی. جی پروفیسر صاحب، اسی معاملے پہ جو ابھی 2 طلاقوں والا مفتی صاحب نے پہلے بھی طریقہ بتایا کہ احسن طریقہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر لڑکوں کے پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو ایگریشن کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس میں ہم کھڑے 100 طلاقوں کا بھی ہم نے سنا کہ میں تمہیں میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں. یہ بھی ایگزیجریشن ہے، یہ دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے. جس کی آپ کو اجازت ہے 3 کی ہے، اور وہ بھی اس کا طریقہ کار مفتی صاحب نے بتا دیا کہ آپ پہلے 1 دیں گے، اور وہ بھی اس کے دوران طہر میں 3 طہر کے اندر یا جب تک آپ کی عدت مکمل نہیں ہوتی اس میں رجوع کر سکتے ہیں. تو اسلام نے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں طریقہ کار بتا دیا ہے. ہمیں اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر تربیت کرنے کی ضرورت ہے اپنی نوجوان نسل کی خاص طور پر، اور جو دینی احکامات ہیں ان کو اپنی خواتین کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے پڑھنے کی اور اس کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جن پر آج گفتگو ہوئی ہے. اگر آپ لوگ بنیادی طور پر سب سے پہلے قرآن آپ سب کے پاس ہے، اور آج تو اگر آپ اپنے موبائل پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یہیں سے مل سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں بیان نہیں کی، یا آپ کی زندگی کے حوالے سے جو آپ کی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے، جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے. تو اگر آپ مطالعہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے مسائل آپ کو، مطلب ہر مسئلے سمجھ آ جائے گا اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہیں سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.